الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وصاحب دعوة النبوية والصوبة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاسر الباقرية والعسار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الرذوية والجود الثقبية والنقاوة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة المهدي صلوات بار دیگر صلوات محمد واجب فرج. بس چند لمحات آپ کی سمع خراشی کروں گا صرف. باقی دوست احباب میں سید بادشاہ ہیں، ہمارے گھر کی مجلس ہے، ہم فریضہ سمجھ کے اپنا موجود ہوتے ہیں، یہاں پر کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں. ابھی حدیث قصہ میرے بھائی نے تلاوت فرمائی. حدیث قصہ کے جملے ہیں کہ اللہ رب العزت جبرائیل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ عزتی و جلالی، جاؤ اور میرے نبی سے کہو عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم، اللہ اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا رہا ہے. عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری. اللہ اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا رہا ہے یہاں پر، کسی عام شخص کی نہیں، کسی چیز کی نہیں، کسی نبی کی نہیں، کسی امام کی نہیں. جب شان اہل بیت بیان کی جا رہی ہو نا تو وہاں اللہ اپنی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم، میں یہ آسمان کا شامیانہ خلق نہ کرتا، یہ میں زمین کی صف نہ بچھاتا، میں نورانی چاند کو خلق نہ کرتا، میں دہکتے ہوئے سورج کو نہ بناتا، میں سمندروں میں کشتیوں کو روانی نہ بخشتا اگر میں اہل بیت کو خلق نہ کرتا. نعرہ حیدری. یہ مقام، یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ شرف اللہ نے دیا ہے اہل بیت اطہار کو. ان کی عظمت یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین، کہ اگر میں جب یہ خواہش کرتا ہوں نا، اب اللہ کی اپنی خواہشیں ہیں نا، اللہ کا اپنا ارادہ ہے نا. اللہ کہتا ہے جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ کسی شخص کو خیر پہنچاؤں، کسی کو نفع دوں، کسی کے ساتھ بھلائی کروں، کسی کے ساتھ خیر بجا لاؤں، تو فی قلبہ محبت الحسین، تو میں اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہوں. عظمت امام حسین علیہ السلام بلندر صلوات. یہ مقام و مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا کہ ایک جانب اس جو حدیث پڑھنے لگا ہوں، اس کو رہبر معظم سید علی خامنائی، ہماری جان قربان ہوں آپ پر، انہوں نے اس حدیث کو ایک کتاب لکھی ولایت پر 7 تقریریں، ان کی کتاب موجود ہے، اردو زبان میں ترجمہ ہو کر آئی ہوئی ہے. اس کا جو متن رکھا ہے نا انہوں نے، جو مطلب کہ سخن کلام جس حدیث کو قرار دیا ہے، آپ ویسے اخلاقیات اور رہبر معظم سے بہت سنتے ہوں گے، روایات بھی سنتے ہوں گے، لیکن آج فضائل بھی سنے رہبر معظم جو رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں. اور ان کی کتاب ولایت پر 7 تقریریں جو اردو زبان میں ترجمہ ہو کر موجود ہے، یا کسی بھی آپ کو کتاب خانے میں مل جائے گا. اس میں فرماتے ہیں کہ حدیث نقل کرتے ہیں لو ان رجل قام لیل وصام النہار وتصدق بجمیعہ
فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رات کی تاریکی میں کھڑا ہو کر قیام کی حالت میں اللہ سے عبادت اور محو جستجو رہے، قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، وَسَامَ النَّهَارُ اور دنوں کے روزے رکھے، عبادت بھی پوری زندگی کرے، سام النہار کو قید نہیں لگائے کہ ایک دن روزہ رکھنا ہے یا مہینہ رکھنا ہے یا سال رکھنا ہے، کہا پوری زندگی روزے رکھے، وَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ اور اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا، لیکن اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے نا، نہ اس کا راتوں کا قیام قبول ہے، نہ زندگی کے روزے قبول ہیں، نہ راہ خدا میں دیا ہوا مال قبول ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ شخص بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا رہے، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برحمت محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ دیگر صلوات۔ اچھا، یہ عظمت اللہ کی جانب سے امیر المؤمنین کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ اپنی صفات و کمالات میں کسی کو اپنا شریک نہیں رکھتا۔ اپنی صفات و کمالات میں جیسے امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی توصیف کو بیان کرنے کے لیے واصف قاصر ہے، کہ واصف اپنے موصوف کی توصیف کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ نہج البلاغہ میں یہ مفتی جعفر حسین صاحب کا آپ ترجمہ جب پڑھیں گے کہ ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر مولا اردو زبان میں خطبہ دیتے تو یہی الفاظ ہوتے، کہ اتنا دقیق انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور اتنا فصاحت و بلاغت کے ساتھ ترجمہ کیا ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے، جو قائد ملت جعفریہ تھے۔ اتنا دقیق انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ میں پڑھ رہا تھا جب اس میں اللہ مولا جب خطبے میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں اور اس کی توصیف کو بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد کرتے ہیں، تو مولا اس میں خود کہتے ہیں کہ واصف اپنے موصوف کی توصیف کو بیان کرنے سے قاصر ہے، نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جب ہم اللہ کی توصیف کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس لمحے میں بھی تو جب ہم لبوں کو جنبش دیتے ہیں تو اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ کیا بات، جب ہم ہیں ہی اس کے محتاج تو کیسے اس کی توصیف کو بس اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے بیان کریں۔ اور اسی نہج البلاغہ کے خطبے میں مولا فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ، کیا بات، کیا بات، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں۔ میں کہہ رہا تھا اللہ اپنے صفات و کمالات میں یکتا ہے، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے صفات و کمالات میں۔ اللہ ڈنڈا لے کے نہیں آتا کہ آؤ میری الوہیت کو تسلیم کرو، میری وحدانیت کو تسلیم کرو، مجھے اللہ مانو، مجھے ایک مانو، مجھے وحدہ لا شریک مانو۔ اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا، کسی پر سختی نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ زبردستی میں تمہیں اپنی الوہیت منواؤں گا۔ جس طرح اللہ زبردستی اپنی الوہیت نہیں منواتا، اسی طرح علی زبردستی اپنی ولایت نہیں منواتا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، نعرہ حیدری، یہ تو لیکن سوال ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر علی برحق کے خلافت تھے تو تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر برحق کے ممبر تھے، ممبر پر بیٹھنے کے سوال کرتے ہیں نا لوگ، بھئی اہل تھے تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو ان کو جواب بھی یہی دیتے ہیں کہ اگر اللہ جبر سے اپنی الوہیت منواتا تو علی تلوار سے اپنی خلافت بھی منواتا۔ کیا بات، یہ کہنا، اور یہ تو دل کی پاکیزگی کا کمال ہے اور دل کی طہارت کا کمال ہے، نفوس کی طہارت کا کمال ہے اور ماں کی طہارت کا سوال ہے، اور جا کر اپنی ماں کو دعا اور سلام دینا جس نے تمہارے دل میں علی کی محبت ڈالی ہے۔ یہ وہ طہارت ہے جس کا پاک دل یہ قبول کرے وہ اللہ کو ایک مانے، اور جس کا پاک دل یہ قبول کرے وہ علی کی ولایت کو تسلیم کرے۔ کیا بات، کیا بات، یہ تو پاکیزہ اور طاہر قلوب کی علامت ہے۔
کہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت اور امیر المؤمنین کی ولایت پر اپنا ایمان رکھے۔ اسی کے ضمن میں رسول مکرم اسلام کی ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، جس میں رسول مکرم اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، فرماتے ہیں کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، علی کی ولایت میرا حصار ہے۔ نظام مطلب ایک قلعے میں جب آپ ہوتے ہیں تو اسی میں محفوظ ہوتے ہیں نا۔ قلعہ پرانے زمانوں میں کیوں بنایا جاتا تھا؟ یہ ایک چھوٹی سی تعبیر اس کی پیش کرو، اس کا معنی اس سے بھی زیادہ وسیع تر ہے۔ آپ کے اذہان سمجھانے کے لیے فقط کہ قلعہ کیوں بناتے تھے پہلے دور میں، کہ دشمن کے حملے سے بچا جائے اور جوابی کارروائی میں دشمن کو بآسانی مارا جائے۔ یہ پرپز ہوتا تھا نا، یہ وجہ ہوتی تھی نا کہ اس قلعے کے حصار میں جو لوگ موجود ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ امان میں پاتے تھے۔ اور رسول اللہ اس قلعے کو علی بتا رہے ہیں کہ ولایت علی یہ قلعہ ہے، کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی، کہ علی کی ولایت تمہارا قلعہ ہے، اگر اس قلعے میں موجود ہوگے تو اپنے آپ کو امان میں پاؤ گے، محفوظ پاؤ گے، انصاف پہ پاؤ گے، حق پر پاؤ گے۔ اگر اس قلعے سے باہر ہو تو پھر تم حق پر نہیں ہو، محفوظ نہیں ہو، امان میں نہیں ہو، پھر سمجھ جانا تمہارا ایمان کہیں متزلزل ہو چکا ہے، اگر ولایت علی ابن ابی طالب کے قلعے سے دور ہو تو۔ کیا بات، یہ کیونکہ ایک کسوٹی ہے نا، ایک جسے آپ کسوٹی کہتے ہیں، وہ اصل میں کسوٹی ہے، وہ ایک ترازو، ایک پیمانہ، وہ امیر المومنین کی ذات ہے کہ اس میزان پہ جو پورا اترے گا وہیں تو رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اسی میں اس خاندان سادات کے لیے بھی دعا کو، اور یقین جانے قبلہ مدثر بھائی کے ساتھ تو خصوصی دل والا ہمارا رشتہ اور بڑا محبت والا رشتہ ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ نفیس انسان ہے اور بات کو سننے والے انسان ہیں۔ آگے بس آپ کی زحمتیں میں تمام کر رہا ہوں، مزید آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا، دو جملے صرف مصائب کی آپ کی خدمت میں پیش نظر کرنے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور ایام اعزاں آنے والے ہیں، شہادت امیر المومنین کے حوالے سے۔ شہادت امیر المومنین بہت تلخ ہے مسلمانوں کے لیے۔ امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے کہ کوفہ میں اگر کوئی یتیم بچہ ہوتا تھا نا، کوئی یتیم کسی کی اولاد جس کا کوئی سرپرست نہ ہوتا، تو کوفہ کے یتیم علی کو اپنا باپ سمجھتے تھے۔ کہ جب میں وہ روایت پڑھ رہا تھا کہ کب کوفہ کی ایک یتیمہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور مولا ہر رات جاتے اس بچی کے ساتھ کھیلتے، یتیم بچی تھی چھوٹی سی، اور اس کو کہتے اگر تمہیں کہے نا کوئی کہ تمہارا باپ نہیں ہے تو اس کو یہ نہ کہنا میرا باپ ہے، میرا باپ علی ہے۔ اور جاتے اور اناج دیتے اور وہ کھانا بناتے، کھاتے، اس کے لیے دودھ لے جاتے۔ یتیموں کا سہارا تھے امیر المومنین علیہ السلام۔ جب شب ضربت اس شکی نے مسجد کوفہ میں میرے مولا پہ ضربت چلائی، عزادارو بس ضربت کا چلنا تھا، آہو نالان بپا ہوا۔ ایک مرتبہ آہو نالان جب بپا ہوا نا
میرے مولا امام حسن اور دیگر اصحاب جب مولا کو مسجد سے گھر کی طرف لے کے جا رہے تھے، اب یہ بڑا سننے والا جملہ عزادارو، ایک مرتبہ کہا مولا نے حسن بیٹا ذرا رکو، ان صحابہ سے کہو یہ واپس چلے جائیں۔ کہا کیوں بابا؟ کہا تم گھر کے پاس جاؤ گے میری بیٹیوں کی فریادیں بلند ہوں گی۔ عزادارو، وہ علی جو اپنی بیٹیوں کی فریادیں جو